دونوں جو باپ بیٹے ہیں ان کی سیاسی توپوں کا جو رخ ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف ہے۔ اس وقت پوری قوم اس انتظار میں ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کب الیکشن شیڈول کو جاری کر۔ IPP والوں سے ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے بتایا کہ جی ہر ضلع کے سطح پر ضلعی جو کمیٹیاں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات کو دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک۔ ناظرین، اس وقت جو ہے نا پوری قوم اور بالخصوص الیکشن لڑنے والے جو سیاستدان ہیں وہ اس انتظار میں ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کب الیکشن شیڈول کو جاری کرتا، اور اس کے جاری ہونے کے بعد یہ جو ملک میں جو اس وقت جو سیاسی ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی ہے اس کا خاتمہ ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو اس وقت قوم کے ساتھ ساتھ سیاستدان بھی بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو مختلف جو سیاسی و مذہبی جماعتیں ہیں وہ اپنے اپنے جو امیدواروں کے جو انٹرویوز ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے، اور جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کچھ شہروں کے انٹرویوز کی ڈیٹنگ جو ہے وہ انہوں نے ری شیڈول بھی کی ہے۔ جیسے میں ابھی بتایا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے کہ نون لیگ لاہور کے امیدواروں کی باری جو ہے وہ 22 دسمبر تک آئے گی۔ پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ بھی انہوں نے درخواستیں مانگ لی ہیں، اور بہرحال ان کی طرف سے انٹرویوز کا سلسلہ تو ابھی تک شروع نہیں ہو سکا۔ اسی طرح سے جو مرکزی مسلم لیگ ہے انہوں نے بھی اپنے امیدواروں سے درخواستیں مانگ لی ہیں۔ وہ پاکستان عوامی تحریک پیٹ انہوں نے بھی اپنے امیدواروں سے درخواستیں مانگ لی ہیں، تو درخواستوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ تو آپ یہ کہہ لیں کہ ہر پارٹی جو ہے وہ الیکشن کے میدان میں نکل پڑی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی میں آج پھر جو استحکام پاکستان پارٹی کے جو صدر ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی ایک سابق رکن قومی اسمبلی نے، ایک سابق صوبائی اسمبلی کے رکن نے، تو انہوں نے ملاقات کر کے IPP میں شمولیت اختیار کی ہے۔ IPP والوں سے ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے بتایا کہ جی ہر ضلع کے سطح پر ضلعی جو کمیٹیاں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات کو دیکھیں گی۔ چونکہ یہ ناظرین استحکام پاکستان پارٹی کے پاس اب یہ کہہ لیں لاہور شہر سے تو اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں ان کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے، لیکن جو باہر کے جو اضلاع ہیں جن کو ہم جنوبی پنجاب کہتے ہیں وہاں پر ان کے پاس جو کینڈیڈیٹ ہیں نا ان کو ہم الیکٹیبلز بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ ہیں بھی، کیا کہہ سکتے ہیں، وہ ہیں۔ اور آپ یہ کہہ لیں کہ وہ بڑے پہلوان جو سیاست کے اکھاڑے میں جو ہیں وہ اس جماعت کے پاس ہیں، تو ظاہر ہے وہ ہر ضلع کی سطح پر جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی کمیٹیوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ جی دیکھیں کہاں کہاں پہ ہم کمزور ہیں، کہاں کہاں سے ہمیں ضرورت ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، تو وہ اس معاملات کو وہ ان کی کمیٹیاں دیکھ رہی ہیں۔ تو دونوں جماعتوں کی طرف سے جو ہے وہ سیکنڈ لائن لیڈرشپ جسے کہا جاتا ہے وہ اس معاملات کو دیکھیں گے، ورکنگ کریں گی، تو اس کے بعد پھر حتمی اس کو فائنلائز کرنے کے لیے دونوں کی جو لیڈرشپ جو ہے وہ بیٹھے گی، اور اس کو پھر جو ہے وہ حتمی قرار دے کر تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا۔ ناظرین، ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو مینیفیسٹو ہے، منشور جو ہے، اس کی تیاری کہاں تک پہنچی ہے، تو بتایا گیا کہ کافی حد تک جو ہے وہ اس کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، کچھ دنوں میں جو ہے وہ سامنے آنے کو ہے۔ تو در پردہ جو منشور کمیٹی کے جو ارکان ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں، تو جیسے ہی ہمیں اس بارے میں بھی کوئی خبر ملتی ہے تو ہم بتائیں گے۔ ظاہر ہے مین تو نون لیگ کا منشور تو یہی ہے نا، وہ لیپ ٹاپ دینے والے ہیں، لیپ ٹاپ پھر دیں گے، موٹر ویز بنانے والے ہیں پھر موٹر ویز بنائیں گے، جہاں جہاں بننے والی ہیں سڑکوں کا جال بچھائیں گے، انہی نے میٹرو بسیں چلائی ہیں، میٹرو اورنج لائن ٹرینیں چلائی ہیں، ظاہر ہے اس کا دائرہ کار بڑھائیں گے جہاں جہاں بھی ضرورت ہے۔ تو یہ تو مین نکات ہوں گے ان کے یقینی طور پر۔ پھر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کچھ اتھارٹیز بھی بنائی تھی مسلم لیگ نون نے، جیسے PHA LDA بڑے شہروں میں، تو اس طرح کی بنائیں گے۔ ہو سکتا ہے آشیانہ اسکیم ٹائپ کی جو اسکیمیں ہیں گھروں کے لیے وہ بنائیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ انہوں نے دانش سکول بنائے تھے، پاسبل ہے کہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ ملک بھر میں لے کر کے جائیں۔ یہ ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں، جو ہمارے مسلم لیگ نون کے اندر ذرائع، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نکات بھی یقینی طور پر ہوں گے۔ تو ظاہر ہے مہنگائی کا خاتمہ، چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانا بجلی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، وہ بھی ہوں گے نکات اس میں ان کے مینیفیسٹو میں شامل۔ کھاد کا ایشو ہے، کسانوں کو
سبسڈی دینے کے ایشوز ہوں گے. ظاہر ہے کسان جو ہے وہ ہمارے ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. ہمارے ملک کو زرعی ملک کہا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت کھاد کا بحران جاری ہے اور کسانوں کو جو ہے وہ کھاد کے حصول کے لیے اس وقت پریشانی کا سامنا ہے. تو یقینی طور پر اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کو حل تو سیاسی جماعتوں نہیں کرنا, وہ اپنے منشور کا حصہ بنائیں گے تو اقتدار میں آ کے ان ایشوز پر کام کریں گے نا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ بظاہر ہے جو عوامی ایشوز ہیں جس کو ہم عوام کی نبض کہتے ہیں, جو عوام کی نبض دیکھے گا اس کی انہی کی سیاست کرے گا, انہی کی بات کرے گا, اسی کو ووٹ ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بات کریں اشرافیہ کی اور ووٹ لینے جائیں آپ غریبوں سے, تو پھر آپ کو ووٹ بھی نہیں ملیں گے. تو لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ جب آپ پبلک میں جائیں گے تو پھر آپ کو پبلک کی بات کرنی پڑے گی. تو ناظرین اس وقت اگر دوسری جو ہمارے پاس جو خبر ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے. دونوں جو باپ بیٹے ہیں, میری مراد آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ہے, ان کی سیاسی توپوں کا جو رخ ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف ہے. دونوں نے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے مسلم لیگ نون کو نشانے میں رکھا ہوا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب تو کھل کر کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے 3 مرتبہ نواز شریف صاحب پہلے وزیر اعظم بنے, چوتھی مرتبہ ان کا اشارہ تھا کہ ریموٹ کنٹرول انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف صاحب جو 16 مہینے جو وزیر اعظم تھے تو ان کا ریموٹ بھی نواز شریف صاحب کے پاس ہی تھا. تو انہوں نے انڈائریکٹلی 4 مرتبہ یہ اس عہدے کو انجوائے کیا ہے, تو تب بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا, تو اب کیا کر لیں گے. مثلا ان کے بتانے کا یا کہنے کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جناب آپ نے 4 باریاں لے لی ہیں, تو 4 باریوں میں آپ نے کون سا تیر مار لیا جو اب جو ہے وہ آپ پھر ایک نئی باری کے انتظار میں ہیں. ظاہر ہے وہ سیاسی مخالف ہے جو کہنے کا وہ حق رکھتے ہیں, لیکن بلاول صاحب وہ بھی آپ سے پوچھنے کا یہ حق رکھتے ہیں کہ سندھ میں آپ کی سالہ سال سے حکومت ہے, تو وہاں پر آئے روز جو سندھ کے کراچی شہر کے جو پلازے ہیں وہاں پر آگ لگنے کے واقعات ہوتے ہیں, لوگوں کی املاک جل جاتی ہیں, گھر جل جاتے ہیں, کاروبار جل جاتے ہیں, انسانی جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کراچی میں گٹر کے ڈھکن نہ ہونے سے بچے جو مر جاتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کے کراچی شہر میں جب وارداتیں ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی جو آپ کے جو پولیس افسران ہیں مبینہ طور پر وہ بھی ملوث پائے جاتے ہیں. کچھ کی تو خبریں بھی میڈیا کی زینت بن رہی ہیں. تو بہرحال یہ وہ آپ کا صوبہ ہے, آپ کا شہر ہے, آپ نے سالہ سال وہاں پہ حکومت کی, آپ کو جواب دینا پڑے گا. اس وقت بھی جو کراچی کا جو میئر ہے وہ آپ کی پارٹی کا ہے, تو وہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کو جواب دینا پڑے گا نا. تو بہرحال ہم آپ سے جواب لیتے رہیں گے جناب. یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے, میڈیا کا کام ہی یہی ہے, ایک پسے ہوئے طبقات کی آواز جو ہے وہ آپ تک پہنچانا اور آپ سے جواب لینا. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.